پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا آج لاہور سے آغاز. زمان پارک میں کارکنان کی بڑی تعداد موجود. شاہ محمود قریشی سمیت 200 کارکنان گرفتاریاں دیں گے. سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، سینیٹر ولید اقبال اور مراد راز بھی گرفتاری دیں گے. صوبائی حکومت نے گرفتاریوں سے انکار کیا تو پی ٹی آئی رہنما اور کارکنان مال روڈ چیئرنگ کراس پر دھرنا دیں گے. اپنی حقیقی آزادی کے لیے ہماری جیل بھرو تحریک میں شامل ہوں. یہ دراصل آپ کو ادھر لے کے جائے گا جدھر ایک آزاد پاکستان اور ایک خوشحال پاکستان بنے گا. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا ویڈیو پیغام جاری. کہا سارے پاکستانی ہماری جیل بھرو تحریک میں شامل ہو. تحریک آپ کو ادھر لے جائے گی جہاں آزاد اور خوشحال پاکستان بنے گا. ایسا تب ہوگا جب ریاست آپ کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرے گی. جیل بھرو تحریک کا مطلب ایک جہاد ہے. آج سے ایک غیر معمولی اور منفرد تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. رہنما پی ٹی آئی فواد چوہدری کہتے ہیں لاہور آج آئین کی بحالی، انسانی حقوق اور معاشی حقوق کے لیے میزبان بنے گا. پی ٹی آئی لیڈر اور کارکنان خود کو جیل بھرو تحریک میں گرفتاری کے لیے پیش کریں گے. پاکستانیوں سے گزارش ہے اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں ورنہ سب کچھ کھو دیں گے. پنجاب حکومت نے بھی جیل بھرو تحریک سے نمٹنے کے لیے آستینیں چڑھا لی. صوبائی دارالحکومت میں 7 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ. اہم شاہراہوں پر احتجاج اور دھرنوں پر پابندی عائد. لاہور کی جیلوں میں گنجائش نہ ہونے کے باعث گرفتاری دینے والے کارکنان کو میاں والی اور ڈیرہ غازی خان کی جیلوں میں منتقل کیا جائے گا. پورا خاندان تو ان کو رگڑا لگا دیا، پھر پوری پارٹی اور پارٹی کے تمام سینئر لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. ہم تو نہیں چیخیں مارتے تھے اس وقت، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، ہمیں روتے دیکھا کبھی؟ ہم تو 16 ماہ 18 ماہ بعد بھی نہیں روئے. یہ چوتھے دن چیخیں مارنے لگتے ہیں. ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں ہمارے بچے پریشان ہو گئے. آپ کے بچے ہیں تو باقیوں کے بچے نہیں تھے؟ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں عمران خان اپنی ضمانتیں اور ساتھیوں کو جیل بھجوا رہے ہیں. پوری نون لیگ کو جیل میں ڈالا گیا، ہم نے تو چیخیں نہیں ماری. عمران خان جن کو گالیاں دیتے ہیں ضرورت پڑنے پر انہیں سر پر بٹھاتے ہیں. عمران خان پر کسی کو اعتبار نہیں. ملک میں سیاسی انتقام اب ختم ہونا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. اجلاس میں 3 نکاتی ایجنڈا زیر غور آئے گا. پاور ڈویژن کی جانب سے ملک میں بجلی کے طویل بریک ڈاؤن پر رپورٹ پیش کی جائے گی. توشہ خانہ پر بین الوزارتی کمیٹی کی رپورٹ پیش کی جائے گی. توانائی بچت پلان پر عمل درآمد بارے وفاقی کابینہ کا متعلقہ ڈویژن کی جانب سے بریفنگ کی جائے گی. قیام پاکستان سے اب تک توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کی تفصیلات کا سیل شدہ ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بتایا توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کرنے کے بارے میں کابینہ اجلاس میں فیصلہ کیا جانا ہے. عدالت نے توشہ خانہ کے سربراہ کو بیان حلفی کے ساتھ کل طلب کر لیا. وزیر اعظم شہباز شریف آج اہم پریس کانفرنس کریں گے. وزیر اعظم ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کریں گے. عدالتوں میں جاری کیسز، چیئرمین نیب کے مستعفی ہونے پر بھی بات ہوگی. صدر کی جانب سے صوبائی الیکشن کی تاریخ دینے پر بھی بات ہوگی. ترکیہ زلزلہ متاثرین کی بحالی اور پاکستان کی امداد پر گفتگو ہوگی. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا ہے کہ چیئرمین نیب کا استعفیٰ 85 رکنی کابینہ کے منہ پر تماچا ہے. استعفیٰ دینے کی دیر تھی کہ نیب کے طلبی نوٹس کا جمعہ بازار لگ گیا. صدر نے الیکشن کی تاریخ دے کر حکومت کی بنیادیں ہلا دی ہیں. امید ہے ریاست صدر کے فیصلے کو آئینی اور قانونی قرار دے گی. الیکشن کمیشن صدر مملکت کی دی گئی تاریخ پر انتخابات کروائے گا یا نہیں؟ الیکشن کمیشن تاحال کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا. الیکشن کمیشن آج اٹارنی جنرل آف پاکستان سے رائے لے گا. الیکشن کمیشن آئینی اور قانونی ماہرین سے بھی رہنمائی لے گا. الیکشن کمشنر زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے حوالے سے مشاورت کریں گے. خیبر پختونخوا اسمبلی کے بروقت انتخابات سے متعلق درخواست پر سماعت. پشاور ہائی کورٹ 13 مارچ دیے. صدر نے انتخابات کی تاریخ دے دی، اب دوسری تاریخ نہیں مل سکتی. صدر نے تاریخ دی، کوئی عمل کرے یا نہیں یہ الگ بات ہے. اب ہم الیکشن کمیشن اور حکومت سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کریں گے. سابق سی سی پی او غلام محمود ڈگر کو تبدیل کرنے کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ قانونی ٹیم کی رائے کے بعد الیکشن کمیشن نے معاملہ مؤخر کیا. قانونی ٹیم نے مشورہ دیا کہ معاملہ عدالت میں ہے. گزشتہ روز اجلاس میں غلام محمود ڈگر کا معاملہ ایجنڈے کا حصہ تھا.
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी एक रोजा दौरे पर हंगरी पहुंच गए। किसी भी पाकिस्तानी वजीर खारजा की जानिब से हंगरी का ये पहला सरकारी दौरा है। बिलावल भुट्टो और हंगरी के वजीर खारजा के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। दोनों वज़राए खारजा ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत भी करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी के खिलाफ नैब अफसरान को फौरी रिलीफ न मिल सका। चेयरमैन नैब, डीजीज और इन्वेस्टिगेशन बैंक सरबराह की कल पीएसी तलबी पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तलबी के खिलाफ नई दरख्वास्त को तैयबा गुल केस के साथ यकजा कर दिया। परिकैन को नोटिस जारी। बिजली कंपनियों ने सार्फिन से 17 अरब 19 करोड़ 80 लाख रुपए वसूली की दरखास्त दायर कर दी। बिजली कंपनियों ने रवा माली साल की दूसरी सहमाई एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर की। नेपरा अथॉरिटी आज बिजली कंपनियों की दरखास्त पर समाअत करेगी। सरदर्द और बुखार की दवा की कीमतों में इजाफा हो गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पैरासिटामोल 500 ग्राम गोली की कीमत ₹2.67 मुकर्रर। इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के आगाज के कुछ ही देर के बाद डॉलर की कीमत में कमी देखने में आई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.06 कमी हुई, जिसके बाद डॉलर $261.45 पर ट्रेड कर रहा है। केपीके पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ ग्रेड 20 से 17 तक 32 अफसरान के तबादले कर दिए गए। ज्यादातर अफसरान का तबादला सीडीडी में कर दिया गया। एसएसपी ऑपरेशंस पेशावर भी तब्दील। कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमले के बाद सिंध पुलिस मुतारे। सिंध में पुलिस एहलकारों के दौरान ड्यूटी स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आई। आईजी सिंध ऑफिस की जानिब से हुक्मनामा जारी। पेशावर में चिकन की ऊंची परवाज जारी। जिंदा मुर्गी की कीमत 450 रुपए तक पहुंच गई। पेशावर के शहरी कहते हैं कि चिकन खाना अब ख्वाब बन गया है। निगरान हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम उठाए। मुल्क के बेहतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहेगा। ताहम कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है सिंध में दिन के औकात में मौसम गर्म रहेगा।